نیکی کر دریا میں ڈال، یہ کہاوت تو آپ نے سن رکھی ہوگی، مگر آج کے دور میں کچھ لوگ اتنے برے ہوتے ہیں کہ وہ بھروسہ، اعتماد، محبت اور خلوص سب کچھ دوسروں سے چھین لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کی ہوئی نیکی اپنے ہی گلے پڑ جاتی ہے۔ تو آئیے آج آپ کو ایسا ہی ایک واقعہ سناتے ہیں۔ میں بچپن ہی سے بہت حساس واقعہ ہوئی ہوں۔ میرا دل شروع ہی سے حد درجہ نرم رہتا ہے۔ کسی کو غمگین دیکھتی ہوں تو خود بھی بہت اداس ہو جاتی ہوں، چاہے وہ کوئی فلمی سین یا ٹی وی کا ڈرامہ ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ بعض دفعہ تو میری ہچکی بن جاتی ہے، اور اپنی اسی کمزوری میں نے بارہا نقصان بھی اٹھایا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں 5ویں کلاس کی طالب علم تھی تو ہمارے گھر ایک بہت ہی لاغر ضعیف سے بابا جی آتے تھے۔ لاٹھی ٹیکتے ہوئے ان کو دیکھ کر بہت روتی تھی کہ اتنے بوڑھے ہو کر بھی وہ گلی گلی پھر رہے ہیں۔ میں اکثر ان کو اپنے حصے کا کھانا دے کر آتی تھی اور ان کے پاس بیٹھ کر باتیں بھی کرتی تھی۔ وہ مجھے بدلے میں ڈھیر ساری دعائیں دیتے تھے، لیکن اس وقت مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، بلکہ ابھی بھی کسی بہت ضعیف اور بہت چھوٹے سے بچے کو محنت کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو دل بہت کرتا ہے اور کوشش کرتی ہوں کہ ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ لیکن ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس نے میری سوچوں کو کافی حد تک بدل دیا، اور پھر حالات اور وقت کے ساتھ میں بھی بدل گئی۔ ہوا یوں کہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی، امی کے لیے، اپنے لیے اور بچوں کے لیے۔ میرا 5 سالہ بیٹا بہت دنوں سے سائیکل کے لیے ضد کر رہا تھا۔ میں نے سوچا چلو آج میں سارے کام نپٹا لیتی ہوں۔ میں نے اپنا پروگرام اس طرح بنایا کہ ساری شاپنگ بھی کر لوں اور آخر میں سائیکل لے لوں، تاکہ اس کو لے کر پھر نہ آنا پڑے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور کسی شاپر میں آ نہیں سکتی تھی۔ اس بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے ساری شاپنگ کر لی۔ اچھا خاصا اماؤنٹ خرچ ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں 4-5 شاپنگ بیگ تھے جس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، اور کافی ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ بھوک پیاس دونوں ہی لگنا شروع ہو گئی تھی۔ خیر میں نے رکشہ رکوایا۔ جس رکشے کو رکوایا اس کو اچھے خاصے ضعیف سے انسان چلا رہے تھے۔ حسب معمول مجھے ان کو دیکھ کر بڑا دھچکا لگا، کیونکہ وہ کافی کمزور اور لاغر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا نہ جانے کب سے انہوں نے کھانا نہ کھایا ہو۔ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں ان کو زیادہ کرایہ دے دوں گی۔ یہ سوچ کر میں ان کے رکشے میں بیٹھ گئی، ساتھ میں سارے شاپنگ بیگ بھی رکھ دیے۔ رکشے میں بیٹھتے ہی مجھے بھوک پیاس نے شدت سے ستانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک برگر والے کی شاپ پر رکشہ رکوایا، اس کے ساتھ ہی گنے کے جوس والا بھی تھا۔ جب میں برگر کا آرڈر دینے لگی تو خیال آیا کہ بابا جی یعنی رکشے والے کو بھی کھلا دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے بابا جی سے کہا آپ بھی کچھ کھا لیں، تو کہنے لگے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جب میں شام کو گھر جاؤں گا تو چٹنی روٹی کھاؤں گا۔ میں نے کہا ارے بابا جی آپ کھا لیں، اس کے پیسے میں دوں گی، آپ نے جو بھی کھانا ہے کھا لیں۔ پھر شاید انہوں نے کباب روٹی کی فرمائش کی، کیونکہ برگر والے کے ساتھ کباب روٹی کا ہوٹل بھی تھا۔ کباب روٹی کے ساتھ انہوں نے لسی کا آرڈر دیا، جو میں نے منظور کر کے اس کی بھی پیمنٹ کر دی۔ میں نے اپنا برگر کھا کر گنے کا جوس پی کر خدا کا شکر ادا کیا، اور ساتھ میں اپنے اندر ایک اطمینان محسوس کیا کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، صرف اپنے رب کی خاطر کہ شاید وہ مجھے گناہگار کو معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لو یہ کون سی کمال کی بات ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اصل بات تو آگے چل کر شروع ہوگی، پھر آپ کو بھی افسوس ہوگا۔ خیر کھانے پینے سے جب فارغ ہوئے تو میں نے بابا جی سے کہا بابا جی اب آپ مجھے لائٹ ہاؤس سائیکل مارکیٹ لے چلیں، پھر وہاں سے سائیکل لے کر آپ مجھے گھر چھوڑ دیجیے گا۔ بابا جی نے کہا کیوں نہیں بیٹی، تم نے میرا پیٹ بھرا ہے، میں بھلا اپنی بیٹی کو گھر کیوں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے رکشہ سائیکل مارکیٹ کی طرف موڑ دیا۔ 10 منٹ کے بعد ہم سائیکل مارکیٹ میں موجود تھے۔ مجھے اپنے اندر ایک بہت سکون محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے نیکی کی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیکی خاص خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے تو دل کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ مجھے بھی بس ایسا لگ رہا تھا، لیکن مجھے ہی کیا پتا تھا کہ یہ سکون عارضی ہے۔ خیر جناب سائیکل کی دکان پر رکشہ رکوایا تو میں نے سوچا کہ میں سائیکل لینے کے لیے اتروں گی تو ساتھ میں شاپنگ کے شاپرز پرابلم ہوگی اور سائیکل خریدنا مشکل ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر میں نے بابا جی سے کہا کیا میں اپنا سامان رکشے میں چھوڑ دوں؟ جتنی دیر میں سائیکل لوں گی آپ میرے سامان کا خیال رکھیے گا، بس صرف 5 منٹ لگیں گے اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ارے نہیں بیٹی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم اطمینان سے سائیکل خرید لو، سامان کی فکر مت کرو، میں دیکھ لوں گا۔ مگر مجھے تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر یہ بھی سوچا کہ کسی پر اعتبار کرنا نہیں چاہیے، اور پھر سامان اچھے خاصے اماؤنٹ کا تھا۔ بابا جی نے جب یہ دیکھا کہ میں تھوڑی پریشان ہو رہی ہوں تو سامان چھوڑ کر جانا نہیں چاہ رہی، تو وہ بولے ارے بیٹی تم نے ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے،
کیا وہ تمہارے ساتھ کوئی فراڈ کر سکتا ہے؟ میں اس عمر میں اب ایسا کوئی غلط کام کر کے خدا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ جاؤ بیٹی سائیکل خرید لو اور سامان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ بابا جی کے اس طرح کہنے پر میں نے سوچا شاید وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی میری سب سے بڑی بھول تھی یا میری سادگی تھی کہ میں نے ان پر بھروسہ کر لیا۔ سوائے اپنے پرس کے میں نے باقی سارا سامان رکشے میں ہی چھوڑ دیا اور سائیکل لینے اندر چلی گئی۔ البتہ ذہن نشین کر لیا کہ رکشہ کہاں پر کھڑا ہے تاکہ واپسی پر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ خیر میں نے 10 منٹ کے اندر اندر سائیکل خرید لی اور بہت خوش تھی کہ اپنے پیارے سے بیٹے کی خواہش پوری کر دی۔ زیادہ بڑی سائیکل نہیں تھی، خود یہ ہاتھ سے پکڑ کر دکان سے باہر آئی اور تھوڑا سا چل کر جب نظریں دوڑائیں تو رکشہ نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا شاید میں جگہ بھول گئی ہوں۔ پھر میں نے چاروں طرف نظروں کو دوڑایا لیکن مجھے میرا مطلوبہ رکشہ نظر نہ آیا۔ میں نے تھوڑا اور آگے کی طرف بڑھا اور رکشے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ رکشے تو وہاں بہت سارے تھے لیکن میرے والا رکشہ تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اس علاقے کو اچھی طرح سے دیکھا لیکن وہ موصوف وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ 5-6 دفعہ میں نے ڈھونڈا، آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، دکان والوں سے بھی رابطہ کیا لیکن وہ بابا جی رکشے سمیت غائب ہو چکے تھے اور پھر ہر کوئی وہاں اتنا مصروف تھا کہ کسی نے کوئی خاص توجہ ہی نہیں دی۔ میرا دل اس وقت ایسے دھڑک رہا تھا جیسے باہر ہی نکل آئے گا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اتنی جلدی کسی کی نیت خراب ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بھی ارادے اتنے ڈرامائی انداز میں بدل سکتا ہے، وہ بھی ایک بوڑھا اور کمزور لاغر شخص؟ کیا دھوکہ دیا اس شخص نے؟ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ایک ہاتھ میں میرا پرس اور دوسرے میں سائیکل پکڑے میں اس وقت حیرت زدہ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر میں بھی وہاں تقریباً 1 گھنٹے تک رہی، بار بار ادھر ادھر دوڑتی رہی کہ شاید وہ کہیں سے نمودار ہو جائے۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ میری طرف آئے اور کہا، محترمہ غلطی آپ کی ہی ہے، آپ نے سامان اس طرح سے کیوں چھوڑا؟ کیوں اتنا اعتبار کیا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ دنیا کتنی دھوکے بازوں سے بھری پڑی ہے؟ مال و دولت دیکھ کر تو اپنے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ وہ تو پھر ایک غیر شخص تھا۔ مجھے اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ میں جنگل بیام میں کھڑی ہوں اور میری چاروں طرف اعتبار اور اعتماد کی کرچیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ مجھے اپنے سامان کا اتنا افسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا افسوس اس بات کا ہو رہا تھا کہ میں نے کتنے خلوص سے ان کا خیال رکھا اور انہوں نے اس کا مان بھی نہ رکھا۔ خدا نخواستہ میں نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، کھانا کھلا کر یہ تو خدا کی طرف سے وسیلہ بننا تھا، لیکن بندے کو اتنا احساس تو ہونا چاہیے کہ ابھی جو شخص میرے ساتھ اتنا مخلص ہے کم از کم اس کا تھوڑا خیال تو رکھ لیں۔ لیکن شاید انہوں نے میرے خلوص کا مذاق اڑایا تھا۔ یقین کریں میں نے بھرپور خلوص اور چاہت کے ساتھ ان کی ضعیفی کا خیال کیا تھا اور انہوں نے کس طرح مجھے دھوکہ دے کر بے اعتباری کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ میرا مان پل جھپکنے میں زمین بوس ہو چکا تھا، میرے قدم ایک دم سے بہت بھاری ہو گئے تھے، دل ڈوب سا گیا تھا۔ ڈھیلے ہاتھ پیروں کے ساتھ دوسرا رکشہ رکوایا اور بہت ہی روحان سے انداز کے ساتھ رکشے میں سوار ہو گئی۔ چہرہ بالکل زرد سا ہو رہا تھا، سوچ سوچ کر دماغ شل سا ہو گیا تھا۔ جب رکشے والے نے بار بار پوچھا کہ کہاں جانا ہے تو میں نے غائب دماغی کے ساتھ اپنے علاقے کا پتہ بتایا اور رکشے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بار بار آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، سارے رستے آنسوؤں کو خشک کرتی رہی جو کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن میں کچھ دیر پہلے کتنا سارا سامان تھا، اب ہاتھ تقریباً خالی سے تھے۔ کتنے ارمان سے میں نے اپنے بچوں کی شاپنگ کی تھی، کیونکہ میں بازار بہت کم جاتی ہوں اور جب جاتی ہوں تو کافی شاپنگ کر لیتی ہوں۔ میرا بازار جانا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اب تو لگ رہا تھا شاید اب کبھی بھی نہ جا سکوں، کیونکہ میرے ساتھ یہ پہلی بار ہوا تھا، اس لیے صبر ذرا مشکل ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا رکشے پر اتر جائیں اور ایک لمحے میں گھر آ جائیں، لیکن جانے کیوں راستہ لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا، یا مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ بڑے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، سب سے نظریں ملائے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا، اس لیے اپنے لٹنے کا غم اپنے خلوص کو بے مول ہوتے ہوئے دیکھ کر دل کو صبر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سامنے ہی میرے بچے اور میری امی کھڑی ہوئی تھیں۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر میری امی گھبرا گئیں اور پوچھا، ارے تمہیں کیا ہوا؟ چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ میری بچی کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ تم صرف سائیکل لائی ہو؟ تم نے تو کافی سامان کی لسٹ بنا کر رکھی تھی۔ مجھے ایک دم سے رونا آ گیا اور پھر میں روتی ہی چلی گئی اور پھر اپنے لٹنے کی داستان حرف بحرف امی کو بلکہ سب گھر والوں کو سنائی۔ سب نے سن کر کہا،
یہ تو تمہارے بچپن کی عادت ہے کہ ہر کسی پر اعتماد کر لیتی ہو۔ پہلے کی بات اور تھی، وہ اور دور تھے، اب دور بدل گیا ہے، لوگوں کے انداز اور واردات سب بدل گئے ہیں، انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ زمانہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی ہی نہ کی جائے، بلکہ الٹا نیکی اپنے ہی گلے پڑ جاتی ہے۔ اب تم یہی دیکھ لو کہ تم نے کتنے خلوص کے ساتھ بابا جی کا خیال رکھا اور انہوں نے کتنے بھونڈے طریقے سے تمہارے خلوص کو ٹھکرا دیا۔ وہ کتنے دن اس سامان سے اپنی ضرورت پوری کر لیں گے، کتنے دن اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، یہاں وہ کچھ دن اس سے مزے کر لیں گے، خدا کے ہاں تو ہمیشہ ہی اس کی سزا پاتے رہیں گے۔ ان سب کی باتیں میرے دل کو بدل رہی تھیں اور دماغ میں پیوست ہو رہی تھیں۔ اب زمانہ اور زمانے کے دستور سب کچھ بدل گیا ہے، اب انسان انسان نہیں رہا، وہ خود غرض اور مفاد پرست ہو گیا ہے۔ بہرحال اب میرا مائنڈ پہلے جیسا نہیں رہا، یا پھر مجھے عقل آ گئی ہے، جو بھی ہو اس واقعے سے اتنا ضرور ہوا کہ میرے دل میں دراڑ پڑ گئی۔ اب کسی کے ساتھ نیکی سوچ سمجھ کر ہی کرنی چاہیے، اور ہاں میں پھر بھی بابا جی کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے انبیاء اکرام تو بڑے جرم معاف کر دیتے تھے۔ خدا کے لیے وہ اتنے بڑے اور عظیم انسان تھے کہ جب وہ عظیم ہو کر معاف کر سکتے ہیں تو پھر ہم ایک ادنا سے غلام، ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کی برابری کر سکیں، لیکن کم از کم ان کی اچھائیوں کا تو مان رکھ سکتے ہیں۔ جائیے بابا جی، میں نے آپ کو اپنے بچوں کے صدقے میں معاف کیا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔